بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا واقعی اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ ایسی کون سی بیماری آپ علیہ السلام کو لگی تھی کہ آپ علیہ السلام اتنے عرصے بیماری میں مبتلا تھے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام پر کیا کیا آزمائشیں پیش آئیں؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس قسم کو کیسے پورا کرنے کا حکم دیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حیض کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن عساکر کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اس طرح آپ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق معلومات کے ذرائع قرآن کریم، تورات یا پھر اقتباسات ہیں جو عرب مورخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق سب سے قدیم شہادت تورات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ صحیفہ سفر ایوب تورات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین حوض کے رہنے والے تھے، نہایت سچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام نہایت امیر کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، جائیداد، شاندار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء و سورہ صاد۔ سورہ نساء و سورہ انعام میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام مذکور ہے، جبکہ سورہ انبیاء و سورہ صاد میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و آلام اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ محققین نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیہ بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف۔ ناظرین، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لی۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئی اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ رب العزت سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کو آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غمخوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پھٹے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کرے تو وہ آپ علیہ السلام کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بھوک کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔
پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کے علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا، اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دے کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس ہو تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 کمچیاں ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں، گو تعویل سے شرک نہ ہوں۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا کی۔ ناظرین، جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینگوں کا لو جس میں 100 سینگیں ہوں اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اور چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے، اور جب ان کی بیوی تشریف لائی اور انہیں پہچان نہ سکی تو انہوں نے آپ علیہ السلام ہی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ ناظرین، آزمائش و امتحان اور مصائب و آلام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ ریتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جوں جوں آپ علیہ السلام کی آزمائشیں بڑھائیں، ویسے ویسے ان کی عبادت و ریاضت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح شام کا ہر لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا رہا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر نے آپ علیہ السلام کی عمر 140 سال بتائی ہے، جبکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 93 سال تھی۔ ناظرین، بعض روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں ان کے جسم میں کیڑے پڑنے کی بات کو غلط کہا گیا ہے۔ بعض روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں ان کے جسم میں کیڑے پڑنے کی بات کو غلط کہا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں، البتہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک کوڑی کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا تھا۔ لیکن بعض محقق مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گھن کھانے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی
لہٰذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کوڑے پر ڈال دیا گیا تھا، روایتاً اور دریایتاً قابل اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑنے کی بات درست نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔